بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں آپریشن ریسرچ یا OR یا آپریشن ریسرچ. آج لیکچر نمبر 44 ہے. اس کے بعد ایک اور لیکچر ہے. اس کے بعد یہ کورس تقریباً مکمل ہو جائے گا. تقریباً اس لیے کہا کہ OR تو یعنی یہ اس سیگمنٹ میں تو کمپلیٹ ہو گیا ہے, لیکن OR اس سے بہت بڑا ہے. اسٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نمبر 44. لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا تقریباً کورس مکمل ہو گیا ہے جو آپ کے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے تھا. یعنی کہ ہم نے لینئر پروگرامنگ کر لی, ہم نے اسائنمنٹس کر لیے, ہم نے ٹرانسپورٹیشن پرابلم کر لیے, ہم نے نیٹورکس کر لیے, انوینٹری میتھڈس کر لیے, کیوئنگ تھیوری پڑھ لی, ریپلیسمنٹ پڑھ لی, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائنامک پروگرامنگ بھی پڑھ لی. ان میں سے سوال تو آئیں گے, لیکن اب جو چیزیں پڑھیں گے اس میں سوال نہیں آئیں گے. تو آج ذرا ریلیکس رہیں, آرام سے بیٹھیں, سنیں. ٹھیک ہے, زیادہ پینسل کاپی نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں کہ کچھ چیزیں نئی ہیں. آج کا جو لیکچر ہے یہ بیسیکلی مائنڈ ایکسپینڈنگ ایکسرسائز ہے. اس سے پہلے جتنے بھی لیکچر تھے وہ سارے کے سارے ایک کنسنٹریشن کی ایگزامپل تھی, ایکسرسائز تھی کہ آپ کے پاس کہ کس طریقے سے کسی پہ آپ کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کسی وقت مائنڈ کنسنٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے, کسی وقت مائنڈ ایکسپینڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے. آج کا جو لیکچر ہوگا مائنڈ ایکسپینڈنگ, کہ آپ کا جو ہورائزن ہے, آپ کا جو ویژن ہے وہ براڈ ہونا چاہیے. آپ کو دیکھنا چاہیے کس کس طرح کی چیزیں اور ہو سکتی ہیں. یہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک چابی آ گئی, اس چابی سے ہر تالا آپ کھولنے کی کوشش کریں. ہر تالے کی ایک نئی چابی ہوتی ہے اور اس کو نئے طریقے سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے. ہر پرابلم کا ایک نیا سولوشن ہوتا ہے اور نئے طریقے سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے. دنیا کے اندر جتنی بھی انڈسٹریز ہیں, جتنی بھی پرابلمس ہیں, جتنی بھی طریقہ کار ہیں, اس کا ایک بالکل ایک یونیک طریقہ کار ہے. بعضی جگہ پہ آپ نے صحیح کہا کہ روبوٹس وغیرہ تو آ گئے ہیں کہ وہ ایک طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, ایک طرح کی کیلکولیشن وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن زندگی اور یہ دنیا بڑی ایک ڈفرینٹ ہے, بڑی کمپلیکس ہے. اس کے اندر کمپلیکس پرابلمس آتے ہیں, ان کمپلیکس پرابلم کو کمپلیکس طریقے سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے. آپ اپنے یہاں دیکھیں, اگر آپ کے ماشاءاللہ سے 3-4 چھوٹے بہن بھائی ہیں تو ہر ایک دیکھیں ڈفرینٹ طریقے سے بہیو کر رہا ہے. ایک ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھیں گے, ایک چھت کے نیچے بیٹھیں گے, اور ہر ایک کی ریکوائرمنٹ اس وقت کی ڈفرینٹ ہوگی. کوئی پہلے پانی پیے گا, کوئی پہلے روٹی کھائے گا, کوئی سالن پہلے کھائے گا, کوئی کسی کو سالن پسند نہیں آئے گا, کسی کو روٹی پسند نہیں آئے گی. مطلب دیکھیں ویریشن ہوتی ہے. یہی چیز انڈسٹری کے اندر ہوتی ہے کہ 5, 6, 7, 8 اگر آپ کے پاس فیکٹریز لگی ہیں, سب کے سب کپڑا بنا رہی ہیں, تو مختلف طرح کا کپڑا بنا رہی ہوں گی. فیصلہ آباد میں جائیں, سینکڑوں ملز نظر آئیں گی آپ کو, لیکن ہر ایک ہی کاٹن بنا رہا ہے, کاٹن کلاتھ بنا رہا ہے, لیکن ہر ایک کی جو ورائٹی ڈفرینٹ ہوگی, ہر ایک کی جو کوالٹی ڈفرینٹ ہوگی, اور ہر ایک کا ایریا ایمفیسس ڈفرینٹ ہوگا. جو شرٹ کے لیے کاٹن ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, جو سوٹ کے لیے کاٹن ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, جو بیڈ لیننس کے لیے کاٹن ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی مختلف ٹیکنیکس ہیں, مختلف پرابلمس ہیں. ان پرابلمس کو مختلف ٹیکنیکس کے ساتھ ہینڈل کرنا پڑتا ہے. جس طرح کا بھی پرابلم آئے گا اس کو اسی طریقے کی ٹیکنیکس کے ساتھ سالو کر لیں گے. تو جناب جتنی ٹیکنیکس ہم نے بتا دی ہیں, آج ہم بات چیت کریں گے سم مور ٹیکنیکس کی. اب ایک لیکچر میں اتنا بڑا OR جو ہے وہ تو میں بتا نہیں سکتا, لیکن ایک سب تھوڑا سا ٹچ کروں گا کہ یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. کبھی اگر نظر آ جائیں تو گھبرانے کی بات نہیں, کسی کتاب کو اٹھا کے دیکھیں گے, کہیں نہ کہیں تھوڑی سی دیر محنت کرنے کے بعد آپ کو سولوشن نکل آئے گا. آپ نے جو ٹیکنیکس پڑھی ہیں لینئر پروگرامنگ بھی, وہ بھی ایک بیسک ایلیمنٹری سے پڑھی ہیں. اس سے بہت آگے انشاءاللہ آپ کو جانا ہے. موقع ملے تو ایڈوانس لینئر پروگرامنگ پڑھیں, موقع ملے تو اسی طریقے سے ایڈوانس ٹرانسپورٹیشن پرابلم کریں. آپ نے جو ٹرانسپورٹیشن ٹیبلو سالو کیے ہیں اس میں 4x4 5x5 کے کیے, کسی وقت سالو کر کے دیکھیں 100x100 کا, 100x400 کا, تو کیا مزہ آئے گا. ٹھیک ہے, مزہ تو اسی وقت آتا ہے جب اتنا کمپلیکس پرابلم آدمی ہینڈل کرتا ہے. یہ تو بات نہیں ہوئی. ہاں, چھوٹے لیول پہ تو پھر آپ اسی طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں. لیکن کرکٹ کے اندر میں نے اکثر مثال دی ہے کہ آپ پہلے سڑک پہ کھیلتے ہیں, پھر گراؤنڈ پہ کھیلتے ہیں, پھر ٹینس کی بال سے کھیلتے ہیں, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا آپ آگے جاتے ہیں, پھر آپ صحیح پراپر کرکٹ بال سے کھیلتے ہیں, اس کے بعد پھر سٹی لیول پہ کھیلتے ہیں, پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ کھیلتے ہیں, پھر نیشنل لیول پہ کھیلتے ہیں, انٹرنیشنل لیول پہ کھیلتے ہیں. اس کا پھر مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اپنے بڑے پلیئروں سے پوچھیں کسی وقت موقع ملے تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے OR جس وقت آپ 100x100 کا ٹرانسپورٹیشن ٹیبلو ہینڈل کر رہے ہوں گے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی, کانفیڈینس کچھ اور ہوگا. تو جناب جو چیزیں ہم نے چھوڑ دی تھیں یا جو چیزیں ہم پڑھ نہیں سکے, جس چیز کا ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا, اس میں کیا ہے, سیکوینسنگ ہے, گیم تھیوری ہے, سیمولیشن ہے, مارکوف چینز ہے, ڈیسیژن تھیوری ہے, انٹیجر پروگرامنگ ہے, نان لینئر پروگرامنگ ہے. یہ جو ٹاپکس ہیں میں نے بتایا کہ سیکوینسنگ کیا ہوتی ہے, اس کو تھوڑا سا میں ڈسکس کروں گا. پھر گیم تھیوری کیا ہوتی ہے, گیم کرکٹ کی میں نے مثال دی ہے, آپ لوگ کارڈز کھیلتے ہوں گے, تاش کھیلتے ہوں گے, اسی طریقے سے اور بہت سارے گیمس ہیں. کس طریقے سے آپ کی خواہش ہوتی ہے جب کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں کہ تیز سے تیز گیند کرائیں تاکہ اس کی آگے کی وکٹ اڑا دیں, اور جو کھیل رہا ہوتا ہے اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ جس طریقے سے جس جگہ سے بال پھینکے اس نے 6 مارنا ہی مارنا ہے.
یاد ہے نا شارجہ میں ایک چھکا مارا تھا ایک ہمارے پلیئر نے اور اسے میچ کا پورا پاسا پلٹ گیا تھا. اس کے بعد کرکٹ کا سارا اسپیکٹرم چینج ہو گیا کنٹری کے اندر. تو یہ چیز گیم تھیوری کے اندر آتی ہے کہ کسی وقت بھی آپ بزنس کے اندر کوئی ایسا گیم کرتے ہیں, کوئی ایک ایسا ڈیسیژن کرتے ہیں کہ سارے جو بزنس کا اسپیکٹرم ہے وہ چینج ہو جاتا ہے, کہیں سے کہیں کمپنی چلی جاتی ہے. بہت سارے کیس اسٹڈیز موجود ہیں جس کے اندر دیکھیں کہ ایک سی او نے ڈیسیژن لیا اور اس نے گیمبلنگ کی, اس نے گیم لیا, اس نے رسک لیا اور اس کے بعد وہ کمپنی کہاں سے کہاں چلی گئی. اسی طریقے سے بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں, ایک خراب ڈیسیژن کی وجہ سے پوری کی پوری کمپنی جو ہے نا بیٹھ گئی. بڑی مثالیں موجود ہیں. آپ دیکھیں آج کل جو ایئر کرافٹ فلائی کر رہے ہیں, 2 بڑے ایئر کرافٹ فلائی کرتے ہیں. ایک کمپنی ہے بوئنگ کی, دوسری ہے ایئر بس کی. اس کے علاوہ بھی چھوٹی چھوٹی کمپنیز ہیں لیکن انہوں نے کمرشل کمپنیز کا بڑا شیئر لیا ہوا ہے. اس کے سے پہلے بہت اور مینوفیکچرر تھے, وہ کہاں گئے, کس جگہ پہ گئے, وی ڈو ناٹ نو. سیمولیشن ہوتی ہے, سیمولیشن وغیرہ بھی جس وقت آپ پرابلمس آپ کے پاس مشکل ہو جاتے ہیں آپ سیمولیٹ کرتے ہیں. مارکوف چینز ہے, پھر ڈیسیژن تھیوری ہے, سارے کا سارا او آر جو بیس کرتا ہے ڈیسیژن کے اوپر کرتا ہے کہ آپ نے یعنی ڈیسیژن سارے بیس کرتے ہیں او آر کے اوپر کہ جو آپ نے اچھی اگر ایڈوائس دی ہے تو اس کا ڈیسیژن اچھا ہوگا, اگر آپ نے ایڈوائس خراب دی ہے اس کا ڈیسیژن خراب ہوگا. جب ڈیسیژن خراب ہوگا تو اس کا امپیکٹ اس کے اوپر بھی آئے گا, آپ کے اوپر بھی آئے گا. فائنلی انٹیجر پروگرامنگ دیکھ لیں اور نان لینئر پروگرامنگ دیکھیں جس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں. تھوڑا تھوڑا سا کور کریں گے, 5-7 منٹ ہر ٹاپک پہ لگائیں گے اینڈ دین ول وائنڈ اپ. سیکوینسنگ یہ چھوٹی سی چیز ہے, پڑھ لیتے ہیں. اے سیریز ان وچ اے فیو جابس آر ٹاسک آر ٹو بی پرفارم فالوئنگ این آرڈر از کالڈ سیکوینسنگ. کہ مطلب آپ نے کچھ جابس پرفارم کرنے اور وہ طریقے کے ساتھ کیسے پرفارم کریں. مثال کے طور سے کہ آپریشن کرنا ہے نا ڈاکٹر نے, سرجن نے, آپ نے اس کو سیکوینسنگ کرنی ہے کہ پہلے کس مریض کو ہینڈل کرنا ہے, کس کو آپریٹ کرے گا. بڑا آپریشن پہلے لے گا یا چھوٹے چھوٹے آپریشن پہلے کر لے. یہ ہو سکتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے آپریشن پہلے کر لے, بڑے آپریشن میں جب جائے تو وہ گھبرا جائے. تو اس لیے کرتے ہیں کہ بڑے آپریشن پہلے لے لیتے ہیں تاکہ وہ فریش ہے, کنسنٹریشن کے ساتھ وہ پورا بڑا آپریشن 6-7 گھنٹے کا کرنا ہے تو وہ کر لے پہلے. اس کے بعد کوئی 10-5 منٹ کا آپریشن ہے, کوئی 15 منٹ کا ہے, اس کو ہینڈل کر لے. اگر شروع کے اندر ہی تھک جائے گا تو شاید وہ بڑے آپریشن کو ہینڈل نہ کر سکے. یہ تو ایک ایگزامپل دی تھی. وائس ورسا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے چھوٹے چھوٹے کام کر لیں کہ آپ کے پاس مثال کے طور سے بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے, کسی کا 1 منٹ کا کام ہے, کسی کا 2 منٹ کا کام ہے. آپ کہتے ہیں کہ جلدی جلدی کام کر لو, جو بڑا کام ہے وہ بعد میں کر لیں گے. ایک آدمی ہے, انڈیپینڈنٹ کنسنٹریشن کے ساتھ کر سکتے ہیں. A series in which a few jobs or tasks are to be performed following an order is called sequencing. In such a situation, the effectiveness, measure, time, cost, distance, etc. is a function of the order or sequence of performing a series of jobs. ٹھیک ہے جی. In such a situation, the effectiveness measure is a function of the order or sequence of performing a series of jobs. تو جناب اس کے اندر کیا چیز ہے جو آپ نے سیکوینس فالو کرنا ہے, یہ آپ کے پاس جواب آئے گا کہ پہلے یہ کام کرنا ہے, دوسرا کام یہ کرنا ہے, تیسرا کام یہ کرنا ہے. یہ چیز دیکھیں اگر آپ بہت بڑے باس ہیں, بہت بڑے افسر ہیں تو آپ کا پی ایس, آپ کی سیکرٹری کیا کرتی ہے, آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے یہ کام آج کرنے ہیں, یہ اپوائنٹمنٹس ہے, اس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے, اور پھر تاکہ آپ کے پاس کوئی تھوڑا سا اور ٹائم بچ سکے. یہ جو بڑے لوگ ہیں, پرائم منسٹرز ہیں آپ کے پاس, یہ چیف منسٹرز ہیں, ورلڈ کے پریزیڈنٹس ہیں, ان کو بیسیکلی سیکوینس کرنا پڑتا ہے کہ کون سی چیز کو آج لینا ہے, کون سی چیز کو نہیں کرنا. پرائرٹائز تو کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیکوینسنگ بھی کرنی بہت ضروری ہوتی ہے. یہ فیکٹریز کے اندر سیکوینسنگ بہت ہوتی ہے کہ ایک جاب کو پہلے ختم کر کے دوسرے کے پاس لے کے جانا ہے, تیسرے کے پاس لے کے جانا ہے, چوتھے کے پاس لے کے جانا ہے, وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی سب بات چیت ہم کرتے ہیں سیکوینسنگ کے اندر. اس کو تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں. وی ہیو n جابس ٹو پرفارم, ایچ آف وچ ریکوائرز پروسیسنگ آن سم اور all m different machines. If we analyze the number of sequences, it turns out to be n factorial to the power m possible sequences, and only a few of them are technologically feasible. That is, those which satisfy the constraints on the order in which each task has to be processed through m machines. اس کی مثال لے لیتے ہیں, بہت بڑی مثال لیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کار مینوفیکچرنگ ہے, کسی جگہ جائیں, اس کی پروڈکشن لائن ہے, اس کے اندر ایک جاب ایک ایک طریقے سے کرنا ہوگا. ٹھیک ہے نا, مختلف مشینس ہیں, مختلف پروڈکشن لائنس ہیں, مختلف اسمبلی لائنس ہیں, اس میں مختلف کام ہو رہے ہوتے ہیں. کسی جگہ گیئر باکس اسمبل ہو رہا ہوتا ہے, کسی جگہ پہ اسپیڈو میٹر اسمبل ہو رہا ہوتا ہے, کسی جگہ پہ پورا انجن اسمبل ہو رہا ہوتا ہے, کسی جگہ پہ پوری گاڑی ایک اسمبل ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں ہر مشین نے ایک پراپر جاب کرنا ہوتا ہے اور اس کو اس طرح سے جاب اسائن کرنا ہوتا ہے. لیکن کسی ایک جگہ پر ایسا ہے کہ بہت ساری مشینس لگی ہوئی ہیں اور سب کے سب ایک ہی کام کر رہی ہیں اور آپ نے اسائن کرنا ہے کہ کس کو کس طریقے سے. اگر آپ کے پاس جیسے میں بتایا کہ m ڈفرنٹ مشینس ہیں اور انہوں نے n جابس کرنے ہیں, m ڈفرنٹ مشینس ہیں, n جابس کرنے ہیں, تو دیٹ بیکمس n فیکٹوریل ٹو دی پاور m. اس کو کیلکولیٹ کریں, اٹ ول بی ہیوج اماؤنٹ. اتنی ساری کیلکولیشنس آپ کو کرنی پڑیں گی, اتنی ساری چیزیں, اتنے سارے اسائنمنٹس کرنی پڑیں گی. اتنے پاسبل ویز ہیں کہ
یہ کام اس کو دے دو, وہ کام اس کو دے دو, یہ کام اس کو دے دو, اس طریقے سے کریں گے. تو ہم کیا کرتے ہیں, اس میں سے دیکھتے ہیں, سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, شوٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ جو کام نہیں ہو سکتے, ٹیکنالوجیکلی پاسبل نہیں ہے, یہ چیزیں نہیں ہیں, یعنی یہ جو کانسٹینٹس ہیں, جو لمیٹیشن ہے وہ لگاتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ تھوڑے سے ہی جابس رہ جاتے ہیں جو کہ ہمیں اسائن کرنے ہوتے ہیں. Now we have a situation with a number of machines and a series of jobs to be performed. Once a job is finished, we have to take a decision on the next job to be started. یہ ایک طریقہ کار ہے کہ آپ کا بہت سارے جابس ہیں, مشینیں پڑی ہوئی ہیں, ایک مشین ایک جاب کر لیا, اب آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اچھا کون سا جاب کرنا ہے, کس نے کرنا ہے, وہ اٹھا کے آپ دیتے ہیں کہ جاب کمپلیٹ ہو گیا, اس کے بعد آپ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. پہلے سے آپ نے کوئی سیکوینس نہیں کیا ہوا ہوتا ہے, بعد میں آپ سیکوینسنگ کرتے ہیں کہ یو ڈیسائڈ ایز دے کم along. We have a situation with a number of machines and a series jobs to perform. Once a job is finished, we have to take a decision on the next job to be started. پہلی چیز یہ کہ processing n jobs through 2 machines, processing n jobs through 3 machines, and traveling salesman problem. اب یہ 3 طرح کے پرابلمس ہیں جو سیکوینسنگ میں ہم زیادہ تر ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک مشین ہے تو اس میں کام کرنا ہی کرنا ہے, جو بھی آئے پہلے کرتے ہی جائے گا. اب 2 مشینیں آپ کے پاس آ گئی ہیں تو آپ کو بتانا ہے کہ کس طریقے سے جاب اسائن کرنی ہے تاکہ دونوں میں سے کوئی بھی آئیڈل نہ رہے, میکسیمم یوٹیلائزیشن ہو جائے. اس کو کرتے ہیں. یہ ایک جانسن صاحب تھے, انہوں نے اس کے طریقہ کار بتائے تھے, کتابوں میں دیے ہوئے, شیڈول دیا ہوا ہے. میں اس کی فردر ڈیٹیل میں جانے کی نہ میرے پاس ٹائم ہے, نہ میں اس وقت ضرورت سمجھتا ہوں. بعد میں کسی وقت اگر کوئی ایڈوانس OR پڑھیں گے تو اس میں ہم ڈسکس کر لیں گے. تو اس میں کیا چیز ہے, آپ کے پاس 2 مشینیں ہیں, ان 2 مشینوں کو آپ نے الاٹ کرنا ہے, تو یہ آپ کے لیے ایک مسئلے کی بات ہوگی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں نا کہ آپ کے پاس 3-4 چیزیں پڑی ہوئی ہیں, 6-7 چیزیں پڑی ہوئی ہیں, پہلے ایک کو اسائن کرتے ہیں, اس نے ختم کر دیا, پھر دوسرے کو کرتے ہیں, اس نے ختم کر دیا, پھر اس کے پاس آتے ہیں, اینڈ دین یو گو فرام ون ٹو اندر پلیس. اس طریقے سے چلتے رہتے ہیں. اس قسم کے ڈسکشن کو ہم کس میں ہینڈل کرتے ہیں جی, ہم سیکوینسنگ میں ہینڈل کرتے ہیں. یہ میں نے 2 مشینس کی بات کی تھی. جب 2 مشینس کی بات میں اتنا پرابلم آ رہا ہوتا ہے تو 3 مشینس ہیں تو اس میں کتنا پرابلم آئے گا. یعنی وہی فیکٹوریل کی بات کی تھی نا, n فیکٹوریل ٹو دی پاور m. آپ کے پاس m ڈفرنٹ مشینس ہیں تو یہ n فیکٹوریل ٹو دی پاور 2 ہو جائے گا. اسی طریقے سے 3 ہے تو n فیکٹوریل ٹو دی پاور 3 ہو جائے گا, اینڈ سو آن سو فورتھ. ٹھیک ہے نا, یہاں تک یہ بات کلیئر ہے. تو ایک جو پرابلم ہوتا ہے سیکوینسنگ میں ڈسکس کرتے ہیں جس میں ہم الوکیٹ کرتے ہیں جاب یا ٹاسک ٹو 2 مشینس یا پھر 3 مشینس کے اندر ہو جاتا ہے. تیسرے جو پرابلم اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹریولنگ سیلز مین پرابلم. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر کچھ لوگ سائیکل کے اوپر چلے آتے ہیں, کچھ لوگ موٹر سائیکل پہ آتے ہیں, کچھ لوگ ڈلیوری وین لے کے آتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں بانٹنا شروع کرتے ہیں, یعنی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. ڈسٹریبیوشن کا کام ان کے پاس ہوتا ہے. وہ ڈسٹریبیوشن کا کام کیسے کرتے ہیں, یہ سیکوینسنگ میں کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ٹریولنگ سیلز مین پرابلم. یہ سیلز مین ہے جس نے گھوم کے پھر کے چیزیں بانٹنی ہیں, چیزیں بیچنی ہیں, چیزیں سیل کرنی ہیں, اور آپ نے اس کے لیے ایک پلان بنانا ہوتا ہے. یہ جو ٹریولنگ سیلز مین کی میں نے بات چیت کی ہے تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے, اس کو بتانا ہوتا ہے کہ اس نے 5 جگہ جانا ہے, 1 2 3 4 5, پہلے کہاں جائے, پھر دوسرے کہاں جائے, تیسرا کہاں جائے, چوتھا کہاں جائے, 5واں کیا جائے. یہ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے. ایسا تو نہیں کہ آپ نے پہلے وہاں بھیج دیا, اس کے بعد پھر واپس آیا, پھر ادھر چلا گیا. تو یہ آپ نے ایک سیکوینسنگ میں ایک طریقے کے ساتھ اس کو بتانا ہوتا ہے تاکہ وہ آپٹیمم ٹائم کے اندر, منیمم ٹائم کے اندر میکسیمم چیزوں کو کور کر لے. اس طرح کے پرابلمس کو ہم ہینڈل کرتے ہیں سیکوینسنگ کے اندر. ٹھیک بات ہے. یہ جو بات چیت ہو رہی ہے گیم تھیوری کی بات چیت ہو رہی ہے. میں نے بتایا تھا کہ گیم آپ کسی کے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں, کسی وقت کرکٹ کھیلتے ہیں, کسی وقت ہاکی کھیلتے ہیں, کسی وقت فٹ بال کھیلتے ہیں, کسی وقت کارڈز کھیلتے ہیں. یہ تو کھیلنے کی بات ہے. کھیلنے میں کیا ہوتا ہے, آپ چاہتے ہیں آپ جیت جائیں, دوسرا چاہتا ہے دوسرا جیت جائے. اسی طرح کے کھیل جو ہے بزنس کے اندر بھی ہوتا ہے. بزنس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک کمپنی ہے وہ ڈٹرجنٹ بنا رہی ہے, وہ چاہتی ہے اس کے بھی زیادہ ڈٹرجنٹ بنے, دوسری کمپنی چاہتی ہے کہ اس کے بھی زیادہ ڈٹرجنٹ بنے. کسی وقت بیڈنگ کرتے ہیں, ایک پرائز 10 روپے کرتا ہے, دوسرا بھی پرائز 10 روپے کر دیتا ہے, ایک 9 کرتا ہے, دوسرا بھی 9 کرتا ہے کمپٹیشن میں. اب جب اس نے 9 کیے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی کاسٹ 9 پہ نہ پڑ رہی ہو, لیکن اس کو کم کرنا اس لیے پڑ رہا ہے کہ اس نے کم کر دیا ہے. اب اس نے کم کیا ہے, کیوں کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کا والیوم گیم زیادہ ہو, اس کی مارکیٹ شیئر زیادہ ہو سکتا ہے اس کی پروڈکشن کاسٹ کم ہو. تو جب یہ 9 روپے کم کرے گا تو اس کو لاس ہوگا. تو اس قسم کا کیا گیم کھیلتے ہیں؟ نہیں کھیلتے. نہیں, یہ کہتا ہے کہ میں 9 روپے ہی رکھوں گا اور یا 10 روپے ہی رکھوں گا, یہ 9 روپے کر دے کوئی بات نہیں ہے. تو اس طرح کے گیمز بزنس کے اندر ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ایڈورٹائزمنٹ کی بات ہوتی ہے کہ ایڈورٹائز کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی پہ اشتہار چلے آ رہے ہوتے ہیں. کوئی ڈرامہ دیکھنے بیٹھے ہیں آپ, ڈرامہ تو کم ہوتا ہے, اس کے اندر اشتہار زیادہ آتے ہیں. اس وقت کیا ہوتا ہے جب اشتہار آ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی کوئی ایک قسم کا گیم ہے, کوئی ایک اسٹریٹجی ہے, کوئی ایک پلان ہے, اور وہ پلان کر رہے ہوتے ہیں. اب ٹی وی کے اوپر اشتہار دینے پہ کافی خرچہ آتا ہے, لیکن وہ اس میں انویسٹ کرتے ہیں
دے ٹیک اے رسک. جی ٹھیک ہے, یہ اشتہار دینے سے فائدہ ہوگا کیونکہ لوگوں کے پاس یا کسٹمرس کے پاس یا ویورس کے پاس ایک آپشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, جسے آتے ہیں کہ ایڈورٹیزمنٹ از دا رائٹ ٹو چوز. آپ کے پاس مختلف آپشنس پتہ چل جاتی ہیں. اگر ایڈورٹیزمنٹ نہ کریں گے تو پھر کیا چیز ہے ان کو پتہ نہیں چلے گا. تو یہ گیم تھیوری کا ایک کمپونیٹ یہ بھی ہے کہ جس میں ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں, جس میں کوئی چیز ون کرنے کی کرتے ہیں. دو کمپٹیٹرز ہیں, دو ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں, مقابلہ کرنے کے بعد جیتنے کی کوشش کرتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ بھی جیت جائے, ہو سکتا ہے یہ بھی جیت جائے. کسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ون ون سچویشن ہوتی ہے. ان کا مارکیٹ اتنی بڑی ہے کہ 100 چیزیں بیچنی ہیں فرض کریں. وہ کہتے ہیں یار میری کیپیسٹی تو 50 کی ہے, دوسرا کہتا ہے 50 پہ بنا لوں گا. کسی جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سیلرز مارکیٹ ہوتی ہے, کسی جگہ وہ ہوتی ہے پروڈیوسرز مارکیٹ ہوتی ہے, کسی جگہ کنزیومرز مارکیٹ ہوتی ہے. اب زیادہ تر ہمارے جیسے ملک کے اندر وہ سیلرز مارکیٹ ہوتی ہے کہ جو چیز وہ بناتے ہیں وہ بک جاتی ہے عام طور سے, کہ وہ چیزیں ملتی نہیں ہیں جو چیزیں کسٹمرز دیکھتے ہیں. کسی جگہ کسٹمرز مارکیٹ ہوتی ہے, وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ چیز ملے. کچھ ہمارے بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں کنزیومرز اپنی چوائس کو یا رائٹ کو ان کے اوپر مسلط کرتے ہیں. جناب گیم تھیوری میں لکھا ہوا کیا ہے جی, مینی کانفلکٹنگ سچویشنز آر فاؤنڈ ان ایوری ڈے لائف, ان اکنامک, سوشل, political, military, battles, advertising and marketing campaign by competing business firms. In these situations, two or more individuals have to take decisions that involve conflicting interests. کیا کرنا ہے؟ Two or more individuals have to take decisions that involve conflicting interests. یہ ذرا امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اس میں کیا چیز ہے یہ ذرا غور سے دیکھ لیں. اس کے اندر ہمارے پاس دو ہیں, دو سے زیادہ انڈیویجلس ہیں, کسی جگہ پر بھی ہیں, اور انہوں نے کانفلکٹنگ انٹرسٹ کے ساتھ کوئی ڈیسیزن لینے ہیں. یعنی کہ یہ کسی نے ڈیسیزن لے لیا تو اس کے انٹرسٹ میں تو ٹھیک ہے, لیکن دوسرے کے انٹرسٹ میں ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اگر اس نے یہ مارکیٹ کیپچر کر لی تو دوسرے نے مارکیٹ چھوڑ دی ہے, لوز کر دی ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس کے لیے تو بڑی پرابلم کی بات ہے, اس کے لیے وری کی بات ہے. اب وہ جو وری کی بات ہے وہ نیگیٹو فیکٹرز آ جاتے ہیں, اس میں ڈسکس کرتے ہیں, اس کے اندر پھر اینالائز کرتے ہیں, پھر اس کے بعد دوبارہ سے آتے ہیں ہیلدی کمپٹیشن میں آتے ہیں, کسی وقت انہیلدی کمپٹیشن کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں. A basic feature in many of these situations is that the final result depends primarily on the combination of strategies selected by the persons involved, called adversaries. Game theory handles such situations. کیا کہا ہے؟ Game theory handles such situations and it was developed by von Neumann. تو جناب یہ گیم تھیوری کے اندر جو کانفلکٹنگ انٹرسٹ ہے نا اس کو ہینڈل کرتے ہیں, یعنی ایک دوسرے کے جو انٹرسٹ کلیش کرتے ہیں, ایک دوسرے کے انٹرسٹ کانفلکٹ کرتے ہیں, وہ اس میں ہینڈل کرتے ہیں. یہ وان نیومن صاحب نے یہ گیم تھیوری ایجاد کی تھی, یا سرفیس پہ لے کے آئے تھے, اور انہوں نے یہ چیزیں بتائی ہے, فارملائز کی ہے. یہ ساری چیزیں جو اس کے اندر ہی ڈسکس کرتے ہیں, اور اس بیسیکلی ڈیو ٹو وان نیومن. جی تو گیم تھیوری کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کے اندر گیم ہوتا ہے, گیم کے اندر ایک آدمی نے ہارنا ہوتا ہے, ایک نے جیتنا ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ کوئی بھی نہیں ہارتا, دونوں کے اندر دونوں آدمی جیت جاتے ہیں, یعنی کہ ون ون سچویشن ہو جاتی ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ دونوں لوز لوز سچویشن آ جائے. کیسے؟ آپ دو کمپنیز ہیں, انہوں نے بٹ کیا, انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک ٹینڈر فلوٹ کرتے ہیں, ٹینڈر کو ہم جو فلوٹ ہوا ہے اس میں ہم آفر دیتے ہیں اپنی. کس چیز کا ٹینڈر دیا ہوا ہے؟ وہ ٹینڈر ہے کہ ایک بلڈنگ بنانی ہے, ایک پلازا بنانا ہے, اور اس کے لیے ٹینڈر مانگا ہے. یہ جو آپ کے پاس ٹینڈر مانگا گیا ہے کہ پوچھا گیا ہے کہ کتنے میں یہ ایک بلڈنگ بن جانی چاہیے, یہ پلازا کتنے میں بن جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا, ایک نے کہا کہ جی یہ 50 ملین میں بنے گا, دوسرے نے کہا 55 ملین میں بنے گا. لیکن جو مالک ہے اسے پتا ہے کہ 40 ملین سے کم میں بن جانا چاہیے. وہ کہتا نہیں, نہ میں آپ کو ٹھیکہ دیتا ہوں, نہ آپ کو ٹھیکہ دیتا ہوں, آپ کے دونوں کا جو ٹینڈر کینسل ہو گیا, منسوخ ہو گیا, تو اس لیے ہم یہ ٹینڈر ایوارڈ ہی نہیں کریں گے. اب اس میں دونوں آدمی نے لوز کیا, نہ ایک نے ون کیا نہ دوسرے نے ون کیا. اس کے برعکس ایسا ہوتا ہے کہ اگر 40 ملین کا اس کے پرائس اینٹیسپیٹڈ ہے, اور ایک اگر 42 کا دیتا اور ایک شاید 43 کا دیتا, تو وہ چانسز تھے کہ کوئی ان میں سے ایک ون کر سکتا. تو یہ گیم تھیوری جو گیم تو ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس میں بعض وقت بہت سارے اور پارٹنرز بھی انوالو ہوتے ہیں, کہ خالی دو کے درمیان میچ نہیں ہوتا, کئیوں کے درمیان ہوتا ہے. یہ جو اولمپک ہوتا ہے اس کے اندر ون سچویشن تو نہیں ہوتی ہے, ون ٹو مینی ہوتی ہے, ایک نے جیتنا ہوتا ہے, لیکن اور بہت سارے لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب اس میں کیا کہتے ہیں, وہ لوزر کہلائیں گے یا نو ون سچویشن کہلائیں گے, تو دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. تو گیم تھیوری کی اپلیکیشن کہاں ہوتی ہے؟ جس جگہ پہ آپ بڈ کرتے ہیں, جس جگہ پہ آپ آفر کرتے ہیں, جس جگہ پہ آپ ٹینڈر کرتے ہیں, جس جگہ پہ آپ کمپیٹ کرتے ہیں. اور کمپیٹنگ اس وقت کرتے ہیں کہ جبکہ دونوں کے انٹرسٹ متضاد سے ہوں, وہاں پہ آپ کمپیٹ کرتے ہیں, وہاں پہ کانفلکٹنگ ایک ڈیسیژنز آتے ہیں. An objective of the game theory is to develop a rational criteria for selecting a strategy. That's very important. دوبارہ پڑھتا ہوں اس کو. An objective of the game theory is to develop a rational criteria for selecting a strategy.
دس از ڈن انڈر دی assumption that both players are rational. یہ بہت امپورٹنٹ اہم بات کہہ دی ہے یہاں پر. دس از ڈن انڈر دی assumption that both players are rational and each will uncompromisingly attempt to do as well as possible relative to his opponent. Game theory assumes that both players are actively trying to improve their own welfare in opposition to that of opponent. تو یہ جناب اس میں کیا کہیے, دو ہیں, دو مخالفین موجود ہیں, چاہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں چاہے وہ بزنس کر رہے ہیں, اور دونوں اپنی بہتری کا کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن دونوں کے دونوں ریشنل ہے اور بڑی اسٹریٹ فارورڈلی بات کر رہے ہیں. کوئی اس کے اندر نیگیٹو ٹیکٹکس نہیں ہے, کوئی کک بیکس نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی نیگیٹو کوئی چیز نہیں ہے, اسٹریٹ فارورڈ سی بات ہے. آل ریشنلی ابو بورڈ آن دا ٹیبل, ہر چیز بات چیت ہو رہی ہے, کوئی انڈر ہینڈ ڈیلنگ نہیں ہو رہی ہے, سب چیز ٹرانسپیرنٹ ہے. اس کے اندر پھر دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے, کون ون کرتا ہے, کون اس چیز کو حاصل کرتا ہے. یہ جناب گیم تھیوری assumes that both players are actively trying to improve their own welfare in opposition to that of opponent. اور دوسری چیز کیا ہے, assumption سب سے بڑی ہے کہ both players are rational and each will uncompromisingly attempt to do as well as possible relative to his opponent. ہر آدمی اپنے تئیں کوشش کرے گا, باقی چیز اللہ مالک ہے. جو میچ فکسنگ والی بات ہے یہاں پر نہیں ہو سکتی, اسٹریٹ فارورڈ چیزیں ہو رہی ہے. اب گیم تھیوری میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, 3 میں نے لکھے ہیں. اس کے اندر ایک تو ہے 2 person zero sum گیم, یعنی کہ 2 آدمی ہیں اور الٹیمیٹلی جو ہے نا آؤٹ کم کچھ خاص نہیں آ رہی ہے. دونوں آدمی کر رہے ہیں, گیم کھیل رہے ہیں, فرض کر لیں بٹ کر رہے ہیں. اگر 1,00,000 روپیہ ہے تو ایک آدمی نے 50,000 لے لیا, باقی 50,000 رہ گیا, لیکن ٹوٹل سم جو ہے نا وہ 1,00,000 ہی رہا. تو یہ 1,00,000 ادھر بھی چلا گیا اور تھوڑا سا ڈسٹریبیوٹ ہو گیا. اس کے اندر کیا چیز ہے, ٹوٹل سم جو ہے نا الٹیمیٹلی 0 رہا. نو لاس نو گین نو نیٹ, کوئی کسی کو فائدہ نہیں ہوا, کوئی کسی کو نو لاس نو پروفٹ. ٹھیک ہے نا, الٹیمیٹلی دس از اے زیرو سم گیم. پھر اس کے بعد آتے ہیں گیمس وتھ مکس اسٹریٹجیز. وہ کیا ہے گیمس وتھ مکس اسٹریٹجیز؟ کبھی آپ کھیلتے ہیں نا, کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور دوسرا گیم کھیل رہے ہوتے ہیں, تو مختلف طریقے کی آپ اسکیمس کرتے ہیں. مثال کے طور سے ہاکی کھیل رہے ہیں, ہاکی کا میچ ہے, اپوننٹ ہے آپ کے پاس. اپوننٹ میں آپ کو پتا ہے کہ ایک پلیئر جو ہے نا بہت اسٹرانگ ہے اور اس نے گول کرنا ہی کرنا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں, اس کو مارک کر دیتے ہیں. اس کو مارک کرنے کے بعد ایک اچھا پلیئر اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں یا خراب پلیئر لگا دیتے ہیں کہ یار اس کو آگے نہیں آنے دینا, اگر یہ آگے آ گیا تو گول ہو جائے گا. یہ آپ کی اسٹریٹجی ہے. آپ اس کو پازیٹو کر لیں یا نیگیٹو کر لیں. اب ایک تو کام یہ ہو گیا. دوسری چیز یہ آپ نے دیکھا کہ یہ سائڈ جو ہے نا ان کی ویک ہے, لیفٹ سائڈ ویک ہے, ہم نے لیفٹ سائڈ سے اٹیک کرنا ہے, ہم نے لیفٹ سائڈ سے کرنا ہے. پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر لیفٹ سے اٹیک نہیں ہو رہا ہے تو ایک دم رائٹ سے اٹیک کر دیں. تو یہ مکس اسٹریٹجی کرتے ہیں. اسی طریقے سے بزنس کے اندر بھی کئی مکس اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جو آپ اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس میں کیا ہوتا ہے, کسی جگہ پہ آپ منی میکس اسٹریٹجی لگاتے ہیں, کسی جگہ پہ میکسیمم. یہ کیا مطلب ہے کہ منی میکس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے پاس پروفٹ ہے. ٹھیک ہے نا, آپ سوچ سکتے ہیں 1,000 روپے پروفٹ ہے, 1,100 روپے پروفٹ ہے, 1,500 روپے پروفٹ ہے, یعنی 3 4 5 پاسبلٹیز ہے. ان سب میں یہ میکسیمم پروفٹ جو آپ اچیو کر سکتے ہیں, اس میں سے آپ کہتے ہیں منیمم یار 1,000 کا پروفٹ تو ہونا ہی چاہیے نا. یعنی جتنے بھی میکسیمم پروفٹس ہیں منیمم کر لیتا ہوں, یعنی منی میکس, منیمم آف دی میکسیمم. جتنے بھی میکسیمم ہیں اس میں سے آپ منیمم چوز کرتے ہیں اور اس کے پہ بڈ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ مجھے جو اس پہ منافع ہوگا یار 1,00,000 روپے کا, ٹھیک ہے, وارہ کھاتا ہے, میں بڈ کر دوں, میں ون کر لوں گا. یہ ساری چیزیں گیم تھیوری کے اندر آتی ہے. گیمس وتھ ڈومیننس. پھر ایسا ہوتا ہے کہ کسی وقت آپ اتنے اسٹرانگ ہیں, اتنے پاورفل ہیں کہ آپ نے یہ چیز ون کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, تو اسٹریٹجی آپ کی بڑی ڈفرنٹ ہے کہ یہ آپ کی مونوپلی ہے, کوئی اور آدمی اس میں سے لے ہی نہیں سکتا. جیسے میں نے مثال دی ابھی کہ اگر آپ کو کوئی ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ چاہیے یہ کمرشل ایویشن کے اندر, تو 2 ہی ایئر لائنس ہیں, ان کی ڈومیننس ہے پورے دنیا کے اندر. آپ کو بڑے ہیوی ایئر کرافٹ چاہیے, وائڈ باڈی ایئر کرافٹ چاہیے, یا تو آپ ایئر بس لیں گے یا بوئنگ لیں گے. ان دونوں میں سے تیسری کوئی آپشن ہے ہی نہیں. تو ان کی ڈومیننس ہے, ان کی ڈومینیشن, لیکن ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ بھی کر رہے ہیں. بعض وقت ایک کمپنی آرڈر پورا نہیں کر سکتی, دوسرا کر دیتی ہے. تو یہ ڈومیننس بعض وقت ہوتی ہے, جس اس میں بڈ کرتے ہیں تو تھوڑے سے ایسکلیٹ کر کے کر دیتے ہیں. آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتی ہے, یو ول ہیو ٹو پرچیز, یو ول ہیو ٹو ایکوائر. تو یہ جناب گیمس وتھ ڈومیننس بھی آ جاتا ہے. اس کے اندر اسٹریٹجی انٹائرلی ڈفرنٹ ہو جاتی ہے. پھر جناب ایک چیز آتی ہے جسے کہتے ہیں ہم سیمولیشن. ٹھیک ہے, سیمولیشن کیا چیز ہے؟ Simulation deals with the study of dynamic systems over time. For example, there are 3 types of simulation: analog, continuous, and discrete. کیا چیز ہے؟ Simulation deals with the study of dynamic systems over time.
یہ مختلف سسٹمز ہوتے ہیں جو کہ آپ ٹیسٹ کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں، اس کو سمولیٹ کرتے ہیں. مثال کے طور سے میں نے ایئر کرافٹ کی مثال لی. اب ایئر کرافٹ کو ہم کیا کرتے ہیں، اتنا ہیوی ہوتا ہے، اتنی اس کے اندر ہیوی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور اس کے اندر بڑی قیمتی ضائع ہوتی ہیں، اس کو ہم قیمتی جانیں ہوتی ہیں، اس کو ہم ضائع کرنا نہیں چاہتے. تو ہم ایسا کرتے ہیں، اس کو سمولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ایئر کرافٹ کو ہم فلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھرو میکینزم. آج کل دیکھا ہوگا آپ کے پاس بہت سمولیٹر موجود ہیں. ایک سی ڈی لگائے جس کے اندر دیکھیں اور صرف انسرٹ کریں کہ جی کون سے ایئرپورٹ پہ لینڈ کرنا ہے. جی آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے جی یہ جہاز سلیکٹ کیا ہے، یہ میں نے ٹیمپریچر ہے، یہ جولائی کا مہینہ ہے، اور مجھے جو رن وے سے انگلینڈ کے اندر لنڈن میں یا برمنگھم میں نے لینڈ کرنا ہے، مجھے بتائیں. آپ بیٹھتے ہیں جوائے اسٹکس کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ، طریقے کے ساتھ جہاز کو لینڈ کر لیتے ہیں. کس طریقے سے؟ کیونکہ آپ کو ساری انفارمیشن موجود ہے. لیکن یہ چیزیں آئی کہاں سے؟ یہ کسی آدمی نے بنائی ہے، ایک سیمولیٹر بنایا ہے اور اس کے ذریعے آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں. سارا ڈیٹا پہلے اکٹھا کیا ہے کہ وہاں پہ کس طرح کا ویدر ہوتا ہے، وہاں پہ کس طرح کی ہوا چل رہی ہوتی ہے، وہاں پہ جہاز کس طرح سے ڈولتا ہے، وہاں پہ کتنا آپ کا ویٹ ہے، کتنا اس پہ تھرسٹ ہے، اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ سارے پیرامیٹرس کرتے ہیں، ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں اور اس کے بعد اس میں اپلائی کرتے ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں، ہم ریئل لائف کے اندر سیمولیشن استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ڈرگس وغیرہ ہے اور اس کا امپیکٹ دیکھنا ہے کسی باڈی کے اندر، تو کیا کرتے ہیں، ہم سیمولیشن کے ذریعے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی وہ چیزیں جہاں پہ بہت زیادہ رسک انوالو ہے، جہاں پہ آپ ریئل لائف کے اندر جانا نہیں چاہتے، تو آپ سیمولیشن کی مدد لیتے ہیں، سیمولیشن سے کام چلاتے ہیں. اور یہ ایک بہت اچھی ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے ریئل لائف کے پرابلم بڑی آسانی کے ساتھ ہینڈل کیے جاتے ہیں. آج کل آپ PS2 کھیل رہے ہیں نا جی، PS2 جو کھیل رہے ہیں اس میں زیادہ تر جو چیزیں سیمولیشن ہے، جس میں آپ دیکھیں کہ میراڈونا کو بنا دیتے ہیں، جس میں جو زیکو کو بنا لیتے ہیں، جس کے اندر اور جو رونالڈو کو بنا دیتے ہیں، اور وہ اسی طریقے سے کھیل رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کرکٹ کے اندر دیکھیں تو وہ آپ کو بڑے اچھے گیمز وغیرہ ہیں، آسٹریلین ٹیم بنا لی ہے، پاکستان کی ٹیم بنا لی ہے. تو کیا کرتے ہیں، بیسیکلی وہ سیمولیشن ہے. تو یہ سیمولیشن کیا چیز ہوتی ہے، یہ اور کی بڑی اسٹرانگ ٹیکنیکس ہے، اس کی اسپیشل لینگویجز ہیں اور اس کی بڑی امپورٹنس ہے. اگر آپ کسی وقت کمپلیکس پرابلم میں پھنس جائیں تو کوشش کریں کہ سیمولیشن کے ذریعے اس پرابلم کو سالو کریں، اس کو دیکھیں اور وہ اسی طریقے سے بہیو کرے گا جس طریقے سے ریئل لائف کے اندر ہے. لیکن یہ ڈیپینڈ کرے گا کتنا اچھا آپ نے ڈیٹا کلیکشن کیا ہوا ہے اور کتنا اچھا آپ نے ماڈل سلیکٹ کیا ہوا ہے. 3 طرح کے ماڈل ہوتے ہیں، وہ ڈسکس کرتے ہیں، اینالاگ ہے، ڈسکریٹ ہے اور کنٹینیوس ہے. تو دیر آر 3 ٹائپس آف سیمولیشن، اینالاگ، کنٹینیوس، ڈسکریٹ. اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کوئکلی. اینالاگ میں کیا ہوتا ہے، ان اینالاگ ماڈلس the physical or original system is replaced by a model using analogy which is easier for manipulation. ٹھیک ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں، وہی انالوگس سسٹم دیکھ لیتے ہیں اور اس کو ہم بنا لیتے ہیں. کنٹینیوس سسٹم کیا ہے، کنٹینیوس ماڈلس ریپرزینٹ دا سسٹم انڈر گوئنگ اسموتھ چینجز ان دی کیریکٹرسٹکس اوور سرٹن ٹائم پیریڈ. اس میں پورے کنٹینیوس ماڈل ہے. ٹھیک ہے. ڈسکریٹ میں کیا ہوتا ہے، if the system is simulated with a model and observed it only at the selected points in time, we have discrete model. These time points coincide with the occurrence of certain events which play an important role to affect the changes in the performance of a system. I'll try to read it again. If the system is simulated with a model and observed it only at selected points in time, we have discrete model. These time points coincide with the occurrence of certain events which play an important role to affect the changes in the performance of a system. ٹھیک ہے جناب. تو یہ ہمارے پاس 3 ماڈل ہے، اس کے اندر 3 طرح کے سیمولیشن ہے، ایک اینالاگ، ایک کنٹینیوس، ایک ڈسکریٹ. زیادہ تر ریئل لائف کے اندر ڈسکریٹ چیزیں ہوتی ہیں، اسی ماڈل کو ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں. کنٹینیوس میں جہاں پہ ٹائم پورا کنٹینیوس چل رہا ہے، جس طرح سے کنٹینیوس فنکشن ہوتے ہیں اسی طرح سے کنٹینیوس ماڈل ہے. یہاں پہ ڈسکریٹ ہے کہ کسی وقت بھی آپ نے کسی پوائنٹ آف ٹائم کے اندر چیک کریں اور وہ سسٹم جو ہے اس طریقے سے چلنا چاہیے. اسی طریقے سے ویدر پریڈکشن کا ماڈل ہے، اس کے بھی ہم سیمولیشن کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ پہلے لیکچر میں کہ اگر آپ کی کنٹری کی پوری اکانومی ہے نا، اکنامک ماڈل بنانا چاہیں تو اس کو بھی آپ سیمولیشن کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں، اسٹڈی کر سکتے ہیں. پورا ایک ماڈل بنا لیں گے، کسی وقت ایک پیرامیٹر آپ کے پاس چینج ہوا، اس کو چینج کر لیں. کہ ہماری جیسے پوری اکانومی ڈیپینڈ کرتی ہے نا ایگریکلچر پروڈکٹس کے اوپر، اس کے اندر رائس ہے، کاٹن ہے، ویٹ ہے. اگر آپ کاٹن کی فصل اچھی ہوئی تو آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ایکسپورٹ کرنے جب جا رہے ہیں تو دنیا کے اندر ہر جگہ کاٹن کی فصل اچھی ہوئی ہے، تو وہاں پہ کیا ہوا، ایک سلم آ گیا، یعنی پرائس وہ نہیں ملی جتنا آپ نے اینٹیسپیٹ کیا. تو آپ کیا کریں، اس پیرامیٹر کو چینج کریں، اپنی اکانومی کی جو آپ کا سیمولیشن ماڈل ہے اس کو چینج کر لیں، آپ کے پاس فوراً آ جائے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں
اسی طریقے سے آپ کا بزنس ماڈل بنا ہوا ہے, آپ کو پتا ہے کہ اتنا اتنا آپ کا پروفٹ ہوگا, آپ نے پورا سیمولیشن اپنا بنایا ہوا ہے, اس میں دیکھیں کہ ایک جگہ پہ آپ کی سیل ایز ایکسپیکٹڈ نہیں ہوئی ہے تو آپ دیکھ لیں گے اور اس کے بعد پتا چل جائے گا کہ جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اتنی سیل نہیں ہوئی ہے تو بھی ہمارے پاس پروفٹ اتنا ہوگا, یا ہمارے پاس اتنا لاس آ جائے گا اس وجہ سے. جب لاس آنے کا آپ کو پتا چل گیا تو آپ ابھی سے میجر لینا شروع کرتے ہیں تاکہ ان آرڈر ٹو اوائڈ دیٹ سارٹ آف لاس. تو کتنا ہیلپ فل یہ ماڈل ہو سکتے ہیں. یہ جناب مارکوو چین ہے, یہ بھی بہت امپورٹنٹ اور اہم رول ادا کرتا ہے. اگر آپ دیکھیں پچھلے 44 لیکچرز کے اندر انکلوڈنگ ٹوڈے, تو ہم نے جو کچھ کیا زیادہ تر ڈیٹرمنسٹک ماڈل کیا ہے, پرابلٹی کی بہت کم بات چیت کی ہے, اور میں نے اس کو تھوڑا سا اوائڈ کیا ہے. اس لیے اوائڈ کیا ہے کہ اس کے اندر تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے, تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو جاتا ہے. جب ڈاؤٹ ہو جاتا ہے, رسک ہو جاتا ہے, تو وہ پھر بات نہیں رہتی. لیکن جتنے ڈیٹرمنسٹک ماڈل اہم ہے اتنے ہی پرابلسٹک ماڈل اہم ہے. تو یہ مارکوو چین از ون آف دا امپورٹنٹ اپلیکیشن آف پرابلسٹک ماڈل, کہ اس کے اندر مارکوو پروسیس کے اندر مارکوو چین میں ہم چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں جو کہ انڈر انسرٹنٹی ہوتے ہیں, انڈر رسک ہوتے ہیں, جس کے اندر کوئی آپ کو انفارمیشن وغیرہ موجود نہیں ہوتی ہے, اینڈ دین یو ٹرائی ٹو اپلائی سم سارٹ آف اسٹیٹسٹیکل ڈسٹریبیوشنس. ٹھیک ہے نا, اس کے تحت پھر ہم ان کو سالو کرتے ہیں. تو یہ مارکوو چین میں مارکوو پروسیس کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں. یہ ون آف دی ویری امپورٹنٹ اپلیکیشن آف پرابلسٹک ماڈلس. کیا کہتے ہیں جی, اے مارکوو پروسیس از میتھمیٹیکل ماڈل دیٹ ڈسکرائبس ان پرابلسٹک ٹرمز دی ڈائنامک بہیویئر آف سرٹن ٹائپ آف سسٹمز اوور ٹائم. اے مارکوو چین از اے ٹائپ آف مارکوو پروسیس. تو مارکوو پروسیس کیا ہوتا ہے, یہ آپ کے پاس کوئی بھی ایک ڈائنامک سسٹم دیا ہوا ہے, ڈائنامک بہیویئر آف سرٹن ٹائپ آف سسٹمز اوور ٹائم آپ کو بتاتا ہے, اور اس کے اندر پرابلٹی کی امپیکٹ بتاتا ہے. کہ مثال کے طور سے کہ کوئی آدمی کوئی چیز بیچنے گیا, ٹھیک ہے, سیل کرنے گیا, کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز بیچ کے آ جائے گا, کئی فیکٹرز ہوتے ہیں اور وہ فیکٹرز کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں. اس میں پرابلٹی بھی ہوتی ہے کہ جو بیچنے گیا, فرض کیا اس نے آج 100 کارٹن بیچنے کسی چیز کے. اب 100 کارٹن اگر بیچنے ہیں, عید کے فوراً بعد گیا اور اس نے سوئیاں بیچنے کی کوشش کی, تو شاید سوئیاں نہیں بکیں گی. کیوں نہیں بکیں گی؟ کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اب سوئیاں جو استعمال ہوں گی عید کے بعد نہیں ہوتی ہیں, عید سے پہلے رمضان میں بیچیں تو 100 چھوڑ 200 بیچنے جائے شاید بک جائیں گے. اسی طرح سے بہت سارے اور چیزیں ہوتی ہیں. آج 100 کارٹن بسکٹس کے بیچنے جا رہے ہیں, اب بسکٹ بیچنے جا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید چانسز کے ہیں کہ بک جائیں, لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو معلوم ہوا کہ ابھی لوگوں نے دکانیں نہیں کھولی. دکانیں کیوں نہیں کھولی؟ کیونکہ عید کا موسم تھا, 5 چھٹیاں ہو گئی تھیں, ابھی تو دکانیں بند ہیں, تو اس لیے بسکٹس کون خریدے گا؟ پھر بچوں نے سب نے تو عید پہ سوئیاں بہت ساری کھائیں, بسکٹس نہیں بکیں گے. تو یہ جناب چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم ڈسکس کرتے ہیں, جس میں پرابلٹی کی بات ہوتی ہے, جس میں چانس کی بات ہوتی ہے, جس میں رسک کی بات ہوتی ہے, اور جس کے اندر انسرٹنٹی کی بات ہوتی ہے. یہ چیزیں مارکوو پروسیس کے اندر اور مارکوو چین کے اندر, مارکوو چین سارٹ آف مارکوو پروسیس, اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تھوڑا سا اور دیکھ لیں مارکوو چینز کے بارے میں. اے اسٹوکسٹک پروسیس از سیڈ ٹو ہیو دی مارکووین پراپرٹی دیٹ دی کنڈیشنل پرابلٹی آف اینی فیوچر ایونٹ given any past event and the present state is independent of the past event and depends only on the present state of the process. This is called the first order Markov chain. جیسے Markov chain ہے, اس کے کئی آرڈرس کی ہو سکتی ہیں. اب اس اسٹیج میں یہ کہا گیا ہے کہ پہلے جو کچھ آپ کے پاس ہو گیا اس پہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن آج جو ہو رہا ہے پریزنٹ اسٹیٹ کے اندر اس کو ہم دیکھتے ہیں, اس کو اینالائز کرتے ہیں, اور جو ڈیسیژن ہوتا ہے اسی کے بیس پہ لیتے ہیں. جو پرانا ہو گیا ہے اس کی انفارمیشن کام کی تو ہوتی ہے, لیکن آگے کی چیزوں کو ہم نے پرابلٹی کے ذریعے یا اپنے چانس کے ذریعے اینالائز کرتے ہیں, اور اس کے بیس پہ ہم فردر ڈیسیژن لیتے ہیں. اب پہلے تو جی ٹھیک ہے, کوئی چیز آپ کے پاس سیل نہیں ہوئی, اس کے ڈفرینٹ فیکٹرز تھے, وہ ضرور کنسیڈر کرتے ہیں, لیکن جو آج جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو زیادہ اہمیت دیتی ہے. یہ چیز یہاں لکھی ہوئی ہے, ہم نے بتایا ہے آپ کو کہ اسٹوکسٹک پروسیس از سیڈ ٹو ہیو دی مارکووین پراپرٹی دیٹ دا کنڈیشنل پرابلٹی آف اینی فیوچر ایونٹ given any past event and the present state is independent of the past event and depends only on the present state of the process. تو present state of the process is more important. اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے جناب ڈیسیژن تھیوری, ڈیسیژن میکنگ انڈر سرٹینٹی, ڈیسیژن میکنگ انڈر رسک, ڈیسیژن میکنگ انڈر انسرٹینٹی. اب جو پہلی بات چیت کی ہے ڈیسیژن میکنگ انڈر سرٹینٹی, جتنے بھی ماڈلس کیے تھے جس میں ہمیں سرٹن تھا, ہمیں انفارمیشن موجود تھی, ہم ڈیسیژن لیتے تھے, یہ بڑی اچھی بات تھی, اور اسی کی بیسس پہ آپ ڈیسیژن لے سکتے ہیں. لیکن دوسری جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ ڈیسیژن لیتے ہیں انڈر رسک, جہاں بالکل کچھ پتا نہیں ہوتا, جہاں پہ کوئی انفارمیشن موجود نہیں ہے. آپ نے جہاز بھیجنا ہے, آپ نے راکٹ بھیجنا ہے آؤٹر اسپیس میں, جس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے, پتہ نہیں کیا ہو جائے, کس طریقے سے ہو جائے. اس کو کہتے ہیں ڈیسیژن ٹیکنگ انڈر رسک. ایسی جگہ پہ جاتے ہیں, مثال کے طور سے آپ بزنس کرنے جا رہے ہیں افریقہ کے اندر, جہاں پہ آپ کو کچھ پتا نہیں ہے کہ کس طرح سے ہوگا, ہو سکتا ہے کہ بہت اچھا ہو جائے, ہو سکتا ہے بہت خراب ہو جائے. تو یہ ہوتا ہے ڈیسیژن انڈر رسک. دوسرا ہوتا ہے ڈیسیژن انڈر انسرٹینٹی.
ان دونوں میں بڑا فرق ہے. ڈیسیژن انڈر رسک از سم تھنگ ڈفرنٹ اینڈ ڈیسیژن انڈر انسرٹنٹی بڑا ڈفرنٹ ہے کہ آپ کے پاس چیزیں ہیں, انفارمیشن موجود ہیں, لیکن یو آر ناٹ سرٹن کہ ویدر دس تھنگ وڈ سکسیڈ اور ناٹ. جہاں پہ آپ کے پاس شیورٹی نہیں ہے, جہاں پہ کچھ انفارمیشن تو ہے لیکن آپ کو سرٹن نہیں ہے, تو اس کو کہتے ہیں ڈیسیژن انڈر انسرٹنٹی. لیکن جہاں پہ کچھ بھی پتا نہیں ہے, کوئی انفارمیشن نہیں ہے, ٹوٹل اگنورینس ہے, وہاں پہ جب آپ ڈیسیژن لیتے ہیں اسے کہتے ہیں ڈیسیژن انڈر رسک. اور اس کے اندر تیار ہوتے ہیں, بعض وقت وہاں پہ چیزیں بہت فلرش کرتی ہیں, نئی مارکیٹ کے اندر بعض وقت فلاپ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں ڈیسیژن تھیوری کے اندر. پہلے جتنے بھی ہم نے ماڈل کیے ہیں سارے کے سارے ڈیٹرمنسٹک, جہاں پہ ہمیں انفارمیشن موجود ہے. ڈیسیژن انڈر سرٹنٹی, جہاں پہ اسپیسیفک انفارمیشن موجود ہے, اس کے بیسس پہ فردر ڈیسائیڈ کرتے ہیں. جہاں پہ کچھ انفارمیشن نہیں ہے وہاں پہ رسک ہوتا ہے. جہاں پہ کچھ انفارمیشن ہے بٹ انفارمیشن از ناٹ ویری سرٹن, اس میں انسرٹنٹی کہتے ہیں. تو یہ بات ہو گئی ڈیسیژن انڈر ڈفرنٹ کنڈیشنز. اس کے اندر ڈیسیژن میکنگ انڈر رسک کی بات چیت کر رہے ہیں. میں نے ان کی تو بتا دی کہ ڈیسیژن میکنگ انڈر سرٹنٹی. اس کے اندر کرائٹیریا کیا ہوتا ہے, ایکسپیکٹڈ ویلیو ہوتا ہے. یعنی کہ جب آپ ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں تو کوئی کرائٹیریا کرتے ہیں نا, کسی بیسس پہ آپ ڈیسیژن لیتے ہیں, کوئی آپ کے پاس کوئی انسینٹو ہوتا ہے, کوئی موٹیویشن ہوتا ہے, آپ کو کوئی چیز کرنی ہوتی ہے, آپ کو کوئی فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے, آپ کا نقصان بچ رہا ہوتا ہے, یا کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایکسپیکٹڈ ویلیو. آپ جب رسک میں لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں یار جائیں وہاں پہ کام کریں. کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پہ کافی فسادات ہیں, جھگڑے ہیں, وہاں پہ آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں, وہاں پہ قیمت تو زیادہ ملے گی لیکن آپ کو اپنی جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کہتے ہیں کہ ایکسپیکٹڈ ویلیو بہت زیادہ پیسے ملیں گے, جاتے ہیں. دوسری چیز یہ کمبائن ایکسپیکٹڈ ویلیو اینڈ ویریئنس. ابھی آپ کے پاس ایکسپیکٹڈ ویلیو کافی ہے, اس کے ساتھ کچھ تھوڑی سی ویریشن ہوتی ہے. آپ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ یار اس کی قیمت 10 روپے ہے, اگر 20 کی بک جائے گی تو زیادہ اچھا ہے, لیکن وہاں جاتے ہیں تو 20 سے ہو سکتا ہے کہ 40 کی بک جائے, تو وہاں جا کے بیچے. تو یہ رسک لیتے ہیں آپ جہاں پہ ویریشن وغیرہ کے چانسز ہیں. رسک یہ بھی ہے کہ نہ بھی بکے, یہ چیزیں وہیں پھینک کے بھی آنے پڑے, لیکن ایکسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ایکسپیکٹیشن آپ کی زیادہ ہوتی ہے. تیسری چیز یہ ہوتی ہے نون اسپائریشن لیول. آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر چیزیں بک جائیں گی, آپ خود چاہتے ہیں کہ اس جگہ پہ جا کے کام کریں جس پہ پہلے کسی لوگوں نے کام نہیں کیا, آپ جاتے ہیں دین یو ٹرائی ٹو اچیو, اور وہ ڈیسیژن لیتے ہیں ایسی جگہ انڈر رسک. اینڈ لاسٹلی موسٹ لائکلی آکرنس پہ آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہاں اچھے چانسز ہیں, وہاں پر بھی لوگ ہیں, وہاں پر بھی لوگ کھانا بھی کھاتے ہوں گے, ٹھیک ہے, وہاں پہ ویٹ نہیں کھا رہے ہیں, وہاں پہ رائس کھا رہے ہیں, تو بسکٹس وغیرہ بکنے کے چانسز کافی ہیں. ٹھیک ہے نا, دیٹس ہاؤ یو ٹرائی ٹو ڈو اٹ. یعنی موسٹ لائکلی آکرنس کی یہ چیز ہوگی اور اس کے اوپر آپ ڈیسیژن لے لیتے ہیں. بعض وقت آپ رسک لیتے ہیں کس بات کا کہ جی آج چاند نظر آ جائے گا, کل عید ہوگی, ٹھیک ہے نا, اور آپ بہت ساری چیزیں خرید کے لے آتے ہیں. مثال کے طور سے کل بہت سارے لوگوں کے یہاں جانا ہے, آپ کیا کرتے ہیں, کریم کیک خرید کے لے آتے ہیں. رسک لے لیا نا آپ نے, نہیں ہوئی عید, کیا ہوگا, کریم کیک خرابی ہو جائیں گے. اگر ہو جاتی تو بہت اچھی بات ہے, آپ فوراً صبح صبح سب کے جا کے کریم کیک دے آتے. منہ میں پانی آ گیا, کوئی بات نہیں, تھوڑی سی دیر کی بات ہے, پھر ابھی کیک کھائیں گے. ہاں جی, ڈیسیژن تھیوری کے اندر لاسٹ یہ ڈیسیژن میکنگ انڈر انسرٹنٹی. بالکل آپ کو انفارمیشن کے بارے میں کوئی سرٹن نہیں ہے کہ انفارمیشن صحیح ہے غلط ہے, یہ چیز صحیح ہوگی نہیں ہوگی, انسرٹن ہے. یہ 3-4 کرائٹیریا ہیں. لیپلس جو میتھمیٹیشینس ہیں انہوں نے ایک کرائٹیریا دیا تھا, ایک منی میکس یا میکسیمم کرائٹیریا ہوتا ہے. منی میکس یعنی جتنے میکسیمم نظر آ رہے ہیں آپ کو اس میں سے منیمم جو لے لیں. پھر اسی طریقے سے میکسیمم جو آپ کے پاس منیمم نظر آ رہے ہیں ان میں سے سب سے جو میکسیمم ہے وہ لے لیں. یہ منی میکس اور میکسیمم میں ذرا فرق ہے, یعنی میکسیمم کو لے کے اس کا سب سے منیمم لینا ہے, اور میکسیمم میں کیا ہے, منیمم کو لے کے اس کا میکسیمم لینا ہے. اور ایک سیویج کرائٹیریا اور ہرکوکس کرائٹیریا ہے. اس کرائٹیریا کے تحت ڈیسیژنس ماڈل بنتے ہیں. یہ میں نے جسٹ فار دی کمپلیٹنیس آپ کو بتا دی ہے. اب آتے ہیں جناب انٹیجر پروگرامنگ کے اندر. انٹیجر پروگرامنگ بھی بہت امپورٹنٹ اور اہم سبجیکٹ ہے. کبھی موقع ملے گا تو اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ ڈیٹیل کے اندر, کتابوں میں بھی دیا ہوا ہے. تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں اس وقت. جیسے اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جواب انٹیجر میں آنا چاہیے. لینئر پروگرامنگ میں جب ہم نے بات چیت کی تھی یا ٹرانسپورٹیشن میں ہم نے بات چیت کی تھی, جس وقت ہم نے اسائنمنٹ میں بات چیت کی تھی, تو اس وقت کوئی ایسا ہمارے پاس چیز نہیں تھی, کوئی ایسی ڈسٹرکشن نہیں تھی کہ ہمیں جواب انٹیجر میں لانا چاہیے. یعنی انٹیجر پروگرامنگ میں بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کے پاس جواب انٹیجر میں آنا چاہیے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے لینئر پروگرامنگ میں سالو کیے, سمپلیکس سے سالو کیے, یا آپ نے بگ ایم میتھڈ سے سالو کیے, یا آپ نے 2 فیز میتھڈ سے سالو کیا, آپ کے پاس جواب آیا ایک. جب جواب آ گیا تو جواب کیا آتا ہے کہ جی ایک چیز آپ 3.5 بنائیں, دوسری چیز 2.7 بنائیں, تیسری چیز آپ 6.4 بنائیں.
اب یہ تینوں چیزیں آپ کے پاس تو ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2.5 آپ بنا دیں یا 3.7 آپ بنائیں، نہیں بناتے نا. تو آپ کیا کرتے ہیں، راؤنڈ آف کرتے ہیں کہ 2.5 چلو 3 بنا لو یا 2 بنا لو. اب 3 بنا لو 2 بنا لو، بات تو کچھ نہیں بنی نا. یہ تو ایک ایڈہاک سی بات چیت ہو گئی. میتھمیٹکس میں ایڈہاک چیز تو کوئی نہیں ہوتی، یہ تو ڈیفینیٹ ہوتا ہے نا، آپ بتائیں 2 بتائیں یا 3 بتائیں. تو کیا کرتے ہیں ہم لینئر پروگرامنگ میں ایک اور کنڈیشن ایڈ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو جواب آئے گا وہ انٹیجر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، یعنی ایک ایڈیشنل کانسٹینٹ ہم لگا دیتے ہیں. اور ایڈیشنل کانسٹینٹ کون سی ہوتی ہے کہ جی آپ کے پاس جو پیرامیٹر ہے ایکس یا x1 x2 میں سے کوئی بھی، وہ ایک انٹیجر آئے گا. اس کی کئی مثالیں لے لیں. جیسے میں نے ابھی بتائی کہ آپ کے پاس اگر آپ پلیٹس اور مگس بنا رہے ہیں تو آپ پلیٹس اور مگس اسپیسیفک کہیں گے کہ جی 2 بتائیں یا 3 بتائیں ہم کو. لیکن 2 اور 3 کے اندر اس کے اندر کافی ویریشن ہوگی، اس کے اندر کاسٹ کے اندر پرابلم آئے گا، آپ کے جتنے کانسٹینٹس ہیں وہ وائلیٹ ہو جائیں گے. تو اس کے لیے اپنے الگ طریقہ کار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دونوں کی بات چیت کر لیں. ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ جناب ہم پہلے سالو کر لیں، سالو کرنے کے بعد اس کو راؤنڈ آف کر لیں. یہ ایک جھٹکے کا طریقہ کار ہے، یہ بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے انٹیجر پروگرامنگ کے سالو کرنے کے کچھ طریقہ کار ہیں. 2 طریقہ کار ہم بتاتے ہیں. کٹنگ پلین میتھڈ ہے، میتھڈ آف انٹیجر پروگرامنگ سولوشن کٹنگ پلین میتھڈ ہے، اور دوسرا سرچ میتھڈ ہے جسے برانچ اینڈ باؤنڈ میتھڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کٹنگ پلین اور برانچ اینڈ باؤنڈ میتھڈ دونوں ایک ہی طریقے کی چیزیں ہیں تقریباً، تھوڑی سی اس کے اندر ویریشن ہے. لیکن برانچ اینڈ باؤنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ کیا کرتے ہیں، برانچ کرتے جاتے ہیں، آپ قریب سے قریب انٹیجر پہ لانے جاتے ہیں. مثال کے طور سے 2.6 کی میں نے بات کی، تو آپ وہ کارنر کو کاٹتے جاتے ہیں جہاں پہ 2.6 جواب آئے، اور کوشش کرتے ہیں کہ قریب سے قریب آ جائیں، تاکہ آپ کے پاس 2.6 ہے، پھر 2.8 پہ پہنچ جائیں، 2.9 پہ پہنچیں یا 3 پہنچیں. یا اگر وہاں تک پاسبل نہیں ہے اور وہ کانسٹینٹ وائلیٹ ہو رہی ہے، کانسٹینٹ کو وائلیٹ نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس را مٹیریل نہیں ہے اور کمٹ کر لیتے ہیں کہ چیزیں بنانی ہے تو کیسے بنائیں گے. اگر آپ کے پاس لیبر نہیں ہے اور آپ پھر کمٹ کر لیتے ہیں تو پھر کیسے بنائیں گے. تو کانسٹینٹس کو وائلیٹ نہیں کرنا ہے، اس طرح سے کٹنگ کرنی ہے کہ آپ کے پاس موسٹ نیئرلی آپٹیمل سولوشن آ جائے. یہ 2 طریقے کار ہیں، کٹنگ پلین اور سرچ میتھڈ جس کو برانچ اینڈ باؤنڈ میتھڈ کہتے ہیں. ان طریقے سے لینئر پروگرامنگ میں یا انٹیجر پروگرامنگ میں، لینئر پروگرامنگ میں جہاں پہ کنڈیشن آپ کے پاس ہے کہ جواب انٹیجر میں آنا چاہیے، یا انٹیجر پروگرامنگ آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا کہ انٹیجر پروگرامنگ میں آپ کے پاس جو جواب آئے گا الٹیمیٹلی وہ ایک انٹیجر ہوگا، 2 3 4 5 6. اور یہی زیادہ تر پریکٹیکل لائف کے اندر ہوتا ہے. مثال کے طور سے آپ کے پاس آپ کی جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے بڑی ایفیشینٹ ہے، بڑی اچھی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ جی میں یہاں پہ 3 4 5 6 7 کالجز بنانا چاہتی ہوں. یعنی کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ڈیسائڈ ٹو سیٹ اپ اے نمبر آف کالجز ان یور کانسٹیٹوئنسی ان یور ایریا. تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہاں 5 6 7 بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں 5.6 کالجز بنائیں. تو جو ڈسٹرکٹ ناظم would not be interested to set up 5.6 کالج، وہ پوچھے گا آپ سے کہ 5 بناؤں یا 6 بناؤں. آپ کہیں کہ اگر آپ نے یہ کنڈیشن یہ جو آپ کے پاس ہے تو 5 ہی بن سکتے ہیں جو آپ نے پیرامیٹر بتائیں. لوکیشن وائز، کاسٹ وائز جتنے آپ کے پاس لوکیشن ہے اس میں 5 بن سکیں گے. لیکن اگر تھوڑی سی آپ لوکیشن زیادہ کر دیں، آپ 1 لاکھ اور کر دیں تو آپ 6 کالج بنا دیں گے. تو کہے گا ٹھیک ہے 6 کالج بناتا ہوں، 1 لاکھ پیسہ اور لے لو. تو یہ آپ نے اس کو ہیلپ کیا ڈیسیژن لینے کے اندر. اینڈ یہ کیا چیز ہوئی، یا انٹیجر پروگرامنگ میں. اسی طریقے سے اگر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کتنے کرکٹ گراؤنڈ بنانے تو آپ جواب دیں گے 3 بنائیں گے 4 بنائیں گے. اس قسم کے پرابلمس ہینڈل کرتے ہیں انٹیجر پروگرامنگ میں بڑی آسانی کے ساتھ. بڑا انٹرسٹنگ پاورفل ٹول ہے. کوشش کیجیے گا کتابوں میں موجود ہے پڑھنے کی، اگر موقع ملے گا انشاءاللہ پھر ضرور پڑھائیں گے. امپورٹنٹ اور اہم ٹاپک میرے انٹرسٹ کا، آج سے 20 سال پہلے تقریباً اسی ٹاپک کے اندر ہم نے پی ایچ ڈی کی تھی، نان لینئر پروگرامنگ. ٹھیک ہے، یعنی کہ لینئر پروگرامنگ تو آپ کو پڑھائی، لیکن نان لینئر پروگرامنگ پڑھنے کا اپنا ہی مزہ ہے. زندگی کے اندر ساری چیزیں سیدھی نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اسی لیے اللہ میاں سے ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ چیزیں سیدھی ہونی چاہیے، سیدھا راستہ ہمیں دکھائے. ٹھیک ہے، دنیا کے اندر چیزیں سیدھی نہیں ہوتی ہیں اور یہ دنیا بھی بڑی ٹیڑھی ہے. اسی لیے نان لینئر پروگرامنگ اسٹڈی کرتے ہیں. جتنے بھی فنکشنز وغیرہ ہوتے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری یہاں پر نان لینئر ہوتی ہیں. ہم نے ٹرانسپورٹیشن پرابلم پڑھا تھا، یاد ہے؟ جی بالکل یاد ہوگا، جس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ منیمائزیشن آف زیڈ، جس میں سگما جے از اکول ٹو 1 to m اینڈ سگما جے از اکول ٹو 1 to n. یاد آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ بھول گئے؟ بہت دن ہو گئے پڑھے تھے ٹرانسپورٹیشن پرابلم. اتنے زیادہ دن بھی تو نہیں ہوئے، 3-4 ہفتے پہلے ہم نے شاید پڑھا تھا، جس میں منیمائزیشن آف زیڈ از اکول ٹو سگما آئی از اکول ٹو 1 to m اینڈ سگما جے از اکول ٹو 1 to n. ڈبل سمیشن ہے سی آئی جے ایکس آئی جے. Subject to the condition that sigma j is equal to 1 to n xij is equal to ai and sigma I is equal to 1 to m xij is equal to bj for j is equal to 1 to n.
اور وہ کنڈیشنز بھی تھی جس کے اندر نان نیگیٹیوٹی ایکس آئی جے نان نیگیٹو ہونا چاہیے, اور یہاں پہ یہ بھی تھی سگما آئی از اکول ٹو 1 to m اے آئی از اکول ٹو سگما جے از اکول ٹو 1 to n بی جے. ٹھیک ہے نا, یہ چیز کی تھی. یہ کیا تھا ہمارے پاس, ایک لینئر پروگرامنگ کا پرابلم تھا, یہ فارمولیشن تھی. اس کو دیکھ کے کیا نظر آتا ہے, کیا یاد آتا ہے؟ اس کو یاد آتا ہے کہ جس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس فنکشنز لینئر ہیں, کانسٹینٹس بھی سارے کے سارے لینئر ہیں. یعنی کہ اگر آبجیکٹو فنکشن کو آپ ڈرا کریں گے تو اسٹریٹ لائن ہوگی, کتنے بھی ڈائمینشن کے اندر ہے لیکن وہ اسٹریٹ لائن ہوگی. اسی طریقے سے جو کانسٹینٹ ہیں وہ سارے کے سارے وہ بھی لینئر ہوں گی. یہ چیزیں ہم نے آپ کو کہاں بتائی تھی؟ لینئر پروگرامنگ کے اندر بتائی تھی. تو یہ ٹرانسپورٹیشن کیا تھا؟ بیسیکلی ٹرانسپورٹیشن پرابلم از اے سارٹ آف لینئر پروگرامنگ پرابلم. یہ جناب لینئر پروگرامنگ پرابلم جو تھا ہمارے پاس, اسپیسیفک میکسیمائز z از اکول ٹو سگما i is equal to 1 to n c I x I subject to the condition sigma j is equal to 1 to n a I j x j for all I is equal to 1 to m and x j non-negative for all j is equal to 1 to m. جناب یہی کنڈیشن ہے کہ آپ کے پاس z جو آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن ہے میکسیمائز کرنا ہے یا منیمائز کرنا ہے, that is equal to c1 x1 plus c2 x2 plus c3 x3 and so on so forth cn xn. اس میں کہیں کسی جگہ پر بھی پاور نہیں ہے, کسی جگہ پر بھی ملٹیپل نہیں ہے, یعنی x1 x2 نہیں ہے, x1 اسکوائر نہیں ہے, x2 اسکوائر نہیں ہے. ہر جگہ پہ لینئر ٹرم ہے, اسٹریٹ لائن بنے گی, کسی ڈائمینشن کی بن سکتی ہے, 2 ڈائمینشن, 3 ڈائمینشن, 4 ڈائمینشن, n ڈائمینشن. تو ہمارے پاس جس کے اندر ایکسز آپ کے پاس x1 x2 x3 اپ ٹو xn بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نان لینئر پروگرامنگ میں کیا ہوتا ہے؟ نان لینئر پروگرامنگ میں ہوتا ہے کوئی بھی فنکشن کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے, اسکوائر بھی ہو سکتا ہے, کیوب بھی ہو سکتا ہے, ملٹیپل بھی ہو سکتا ہے, ایکس اسکوائر پلس 4x یہ بھی ہو سکتا ہے, ایکس کیوب پلس 4xy بھی ہو سکتا ہے, ایکس کیوب پلس 4xyz بھی ہو سکتا ہے, ایکس کیوب پلس 4x اسکوائر وائی اسکوائر بھی ہو سکتا ہے. کوئی قید نہیں ہے, کوئی کنڈیشنز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا سبجیکٹ ٹو سم کنڈیشن. اب یہ جو کانسٹینٹ دی ہوئی ہیں یہ بھی آپ کے پاس نان لینئر ہو سکتی ہیں, لینئر بھی ہو سکتی ہیں. کیا اس سے پتا چلا؟ اس سے پتا چلا کہ بیسیکلی نان لینئر پروگرامنگ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے اور لینئر پروگرامنگ اس کا کمپوننٹ ہے. ہم نے کنڈیشن لگا دی, اگر نان لینئر پروگرامنگ میں ایک کنڈیشن لگا دیں کہ سارے فنکشنز لینئر ہوں گے تو لینئر پروگرامنگ بن جائے گی. تو لینئر پروگرامنگ از اے سب سیٹ آف دی ہول نان لینئر پروگرامنگ, یا اس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں ہم لوگ میتھمیٹیکل پروگرامنگ. ٹھیک ہے نا. میتھمیٹیکل پروگرامنگ جس کے اندر ہر طرح کے فنکشنز ہو سکتے ہیں. اب یہ جو بات کی ہیں اس کے اندر اس کو بھی ہم اینالائز کر سکتے ہیں. مثال کے طور سے کہ اگر آپ کے پاس فنکشن کوادریٹک ہو جائیں سارے کے سارے, ٹھیک ہے نا, اسکوائر صرف ہو, اسکوائر سے زیادہ نہ ہو, تو اس کو ہم کہتے ہیں کوادریٹک پروگرامنگ. ٹھیک ہے نا. کوادریٹک پروگرامنگ ہو گئی کیونکہ اس کے اندر سارے کے سارے جو ٹرمز ہیں, فیکٹرز ہیں, وہ اسکوائرز ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہے. اگر کیوبک ہو جائے یا اس کے بعد بائی کوادرک ہو جائے جس کے اندر 4 ڈگریز کی بات ہوتی ہے تو وہ نان لینئر پروگرامنگ میں آ جاتی ہے, میتھمیٹیکل پروگرامنگ کے اندر. تو اب پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جو فنکشن ہوتا ہے اس کا بہیویئر ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو کانسٹینٹس ہوتی ہیں اس کا بہیویئر بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ جو نان لینئر پروگرامنگ ہے اس کو ہم کبھی کبھی آپٹیمائزیشن بھی کہتے ہیں. آپٹیمائزیشن سے کیا مراد ہے؟ جس کے اندر ہم میکسیمائز کرتے ہیں, جس کے اندر ہم منیمائز کرتے ہیں. اور یہ آپٹیمائزیشن کبھی ہوتا ہے وتھ کانسٹینٹس, کبھی ہوتا ہے وداؤٹ کانسٹینٹس. جب آپ کے پاس یہ نیچے والی جو لائن ہے نا, سبجیکٹ ٹو دی کنڈیشن نہ ہو, کہیں پہ بھی ہے, کسی جگہ پہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی آپ نے کیا کہا کہ آپٹیمائزیشن وداؤٹ کانسٹینٹس, یہ ٹرم بھی آپ کو نظر آئے گی جس میں آپ نے کہیں ہر جگہ پہ ڈھونڈنا ہوگا. جب کانسٹینٹ ہو جاتی ہے تو باؤنڈری ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس سولوشن آسان ہو جاتا ہے کہ اسی جگہ پہ آپ نے ڈھونڈنا ہے. تو ہو جاتا ہے جناب نان لینئر پروگرامنگ ود کانسٹینٹس, نان لینئر پروگرامنگ وداؤٹ کانسٹینٹس. سملرلی آپٹیمائزیشن ود کانسٹینٹس, آپٹیمائزیشن وداؤٹ کانسٹینٹس. اب جو کانسٹینٹس ہوتی ہیں وہ کس طرح کی ہو سکتی ہیں؟ ہر طرح کی ہو سکتی ہیں. اس میں نیگیٹو لیس دین اکول ٹو کی بھی ہو سکتی ہیں, گریٹر دین اکول ٹو کی بھی ہو سکتی ہیں. فنکشن جو کوادریٹک ہو سکتا ہے, فنکشن جو ہوتا ہے وہ ہائر آرڈر کا بھی ہو سکتا ہے. ان کنڈیشنز کے تحت رہ کے ہم ہینڈل کرتے ہیں. اور جو پریکٹیکل لائف کے پرابلم ہوتے ہیں نان لینئر پروگرامنگ کے زیادہ ہوتے ہیں. فزیکل پرابلمس جو ہوتے ہیں وہ بھی نان لینئر پروگرامنگ کے ہوتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر ڈسکس کرتے ہیں. جیسے میں نے بتایا اس پہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے. سی کاس فنکشن جو آپ کے پاس ہے x1 x2 xn, یہ کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی آرڈر کا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جناب ساری چیزیں میں نے بتانی تھی, میں نے آپ کو بتا دی. اب کیا کرتے ہیں؟ ایز یوزل وقت ختم ہو جاتا ہے, رک جاتے ہیں اور ہمارا کام تقریباً کمپلیٹ ہو جاتا ہے. آج کے دن ہم نے کیا کیا, بہت ساری نئی ٹیکنیکس بہت جلدی بہت ہریڈلی آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے, جس کے اندر ہم نے آپ کو سیکوینسنگ کی بتائی,
جس میں ہم نے گیم تھیوری بتائی، جس میں ہم نے ڈیسیژن تھیوری بتائی آپ کو، جس میں نان لینئر پروگرامنگ بتائی، جس میں انٹیجر پروگرامنگ بتائی. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں. ٹائم نہیں تھا، اگر ٹائم ہوتا تو ہم آپ کو ضرور بتاتے. لیکن دس از ناٹ دی اینڈ، دس از دا بگننگ آف او آر کا ہم نے آپ کو انٹروڈکشن دیا ہے. ایک آپ کے لیے نئی وینیو، نئے اپارچونیٹیز اوپن کی ہے، جس کو پڑھیں اور پڑھیں، ایڈوانس پڑھیں، کافی دور تک لے کے جائیں، کافی دور تک کریں. بڑا انٹرسٹنگ سے سبجیکٹ ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، مزہ آیا ہوگا اس کے اندر. میں نے تو بڑا انجوائے کیا اس سبجیکٹ کو. اگلا جو لیکچر ہوگا اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ میں ریوائز کرنے کی کوشش کروں گا. وہ ایک میرا ٹیسٹ ہے، آپ کا ٹیسٹ نہیں ہے، وہ میرا ٹیسٹ ہے کہ مجھے کتنی چیزیں یاد رہیں جو میں نے پچھلے 44 لیکچرز کے اندر مکمل کی ہیں. وہ لیکچر سارے کا سارا ریویژن کے اوپر بیس کرے گا. اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا اور اس لیکچر کو انجوائے کیجیے گا. اگر سردی کا موسم ہے آپ کے پاس، ہمارا ملک اتنا بڑا ہے، کہیں سردی ہے، کہیں گرمی ہے، کہیں لو چل رہی ہے، کہیں برف پڑ رہی ہے، تو اگر آپ کے پاس سردی ہے تو کافی کا ایک مگ رکھیے گا، ساتھ مونگ پھلی رکھیے گا، انجوائے کیجیے گا. اگر گرمی کا موسم ہے تو کوئی اچھا سا ڈرنک ٹھنڈا سا رکھیے گا اور اس کو سنیے گا. انشاءاللہ یو ول انجوائے اٹ. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، ایکسرسائز جاری رکھیے گا، مینٹل اور فزیکل دونوں اپنی صحت کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، السلام علیکم.